محرم و چہلم کے معاملات سنبھالتا ہے، وہ اوقاف سنبھالتا ہے۔ وید کے پی کے کا ضلع ڈسٹرکٹ ڈیرہ اسماعیل خان، جس کے معاملات صرف اور صرف کمیٹی سنبھالتی ہے۔ وہ لوڈر تو بہت بڑا ہے، ایک چھوٹی سی وہ ٹرالی نہیں ہوتی، ایک مجھے وہ دکھا دے 2 کروڑ میں سے، وہ اگر آ کر مٹی کی یہاں پھینک دی گئی ہو تو میں پھر بھی ان کو ایڈمنسٹریٹر صاحب کو سلوٹ کروں گا۔ آپ کے سامنے میں نے 4 ٹھیلوں کی ڈیمانڈ کی تھی، یہ 2 ٹھیلے، ایک آپ کے سامنے یہ پڑا ہے، ایک پیچھے پڑا ہوا ہے۔ ہم ان کو یہ بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ ہمیں بڑا مطمئن کر دیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی قسم کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ پہلے تو میں کہتا ہوں کھڈوں کو چھوڑو، اس میں جب بارشیں آتی ہیں، موسلا دھار بارش ہوتی ہیں، ہماری قبریں بھی چلی جاتی ہیں بیچ میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رضوان۔ ناظرین، ہم اس وقت موجود ہیں کوٹلی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبرستان اور امام بارگاہ کہیں اس کو۔ شیر حسین صاحب، پہلے تو خوش آمدید۔ محرم الحرام کے ایام میں انتظامات ہوتے ہیں ٹی ایم اے کے پاس، مٹی بھرائی سے لے کے سبیلوں تک، 10ویں محرم الحرام تک، لائٹوں میں، سب کچھ میں۔ قبرستانوں کی صورتحال یہ ہے کہ یہاں پہ انتظامات ہر وقت ابتر ہوتے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہے 2-3 مٹی کے ٹھیلے یہاں پر پڑے ہیں، لیکن جو مین مرکزی جگہ ہے وہاں پر بڑے گہرے گہرے کھڈے بھی ہیں۔ لوگوں نے آگ جلا کر وہاں ان کے جو ہے گھاس پھوس ہے اس کو جلایا ہوا ہے، سیکیورٹی میجرمنٹس کے حوالے سے بھی۔ کیا دیکھتے ہیں کہاں پیسہ جاتا ہے، کون لے کے جاتا ہے؟ انتظامات تو کچھ نظر نہیں آتے۔ السلام علیکم۔ تحریک تحفظ وقت کوٹلی شیخ امام حسین کے کنوینئر بشیر حسین گھڑیا، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں جاتا ہے۔ پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ آپ کے سامنے میں نے 4 ٹھیلوں کی ڈیمانڈ کی تھی، یہ 2 ٹھیلے، ایک آپ کے سامنے یہ پڑا ہے، ایک پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جہاں تک کمیٹی وغیرہ یا واسا کوئی کام کر رہا ہے تو واسا تو خیر ابھی تک انوالو نہیں ہوا۔ کمیٹی کے جو اہلکار ہیں یہ اپنی مدد آپ کے آنے سے 5 منٹ پہلے جو ہم نے خود آگ جلا کر ان کو جلا کر گھاس پھوس کو، اور اپنے یکم محرم کو ہمارا جو علم کشائی کا پروگرام ہے اس کے لیے ایک جگہ ہموار کریں بنا رہے ہیں۔ رہ گئی بات، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں جاتا ہے، تو یہ الحمدللہ شکر ہے کہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ کھڈے کہاں پڑے، کون سی۔ پہلے تو میں کہتا ہوں کھڈوں کو چھوڑو، اس میں جب بارشیں آتی ہیں، موسلا دھار بارش ہوتی ہیں، ہماری قبریں بھی چلی جاتی ہیں بیچ میں۔ وجہ اس کی کیا ہے کہ نکاسی کا کوئی سسٹم نہیں ہے یہاں۔ وجہ وہی کھڈے، وہی مطلب ہے کہ نگرانی دیکھ بھال نہ ہونے کے برابر ہے، بلکہ ہے ہی نہیں۔ 2 متولی ہیں، وہ بیچارے کیا کر سکتے ہیں؟ ذمہ داری ہے ہی ہماری۔ جب ہم ان کو یہ بات کرتے ہیں تو اس وقت یہ ہمیں بڑا مطمئن کر دیتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی آپ کو کسی قسم کو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیں گے۔ آپ جہاں چاہیں گے جو کام ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ آپ کا ہوگا۔ مگر یہ اس میں محرم کے مد میں صرف ہمارے کوٹلی امام حسین یا اہل تشیعوں کے یا امام بارگاہ میں کام نہیں ہوتے، اور بھی ان کے کام ہوتے ہیں۔ بس ایک بات اور آپ بتا دوں، پورے پاکستان میں جو محرم و چہلم کے معاملات سنبھالتا ہے وہ اوقاف سنبھالتا ہے۔ وید کے پی کے کا ضلع ڈسٹرکٹ ڈیرہ اسماعیل خان، جس کے معاملات صرف اور صرف کمیٹی سنبھالتی ہے۔ وہ سمجھ نہیں آتی، کمیٹی کے اہلکاروں کے پاس دینے کے لیے تو پیسے نہیں ہے۔ 3 مہینوں کے لیے جو ان کے جھاڑو صفائی ہمارے لیے جو سارا دن غرق کر دیتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں گرمی کے اوپر، ان کو تو 3 ماہ کی تنخواہ نہیں ملتی۔ کیسے نہیں؟ کروڑوں روپے کی گرانٹ آتی ہے، وہی تو اب میرا سوال بھی ان کے اوپر ہے کہ وہ پیسہ کہاں جاتا ہے۔ پینشنر جو بڑے ہوئے ہیں، آپ خود جا کر دیکھیں، یہ بیچارے اہلکار کیا کر رہے ہوتے ہیں، مستورات ہوتی ہیں یار، کس قسم کی وہ فریاد کر رہی ہوتی ہیں۔ سمجھ سے بالا ہے یہ پیسہ کہاں جاتا ہے، اور اگر ہے تو پھر یہ اسے استعمال کیوں نہیں کرتے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ سارا کمیشن مافیا چل رہا ہے۔ لوگوں کی زبان زد عام ہے کہ تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن کے اکاؤنٹ سے یا کے فنڈ سے تقریباً مٹی بھرائی کے لیے، مختلف قبرستانوں کے لیے، یا یہ جو گرین بیلٹس ہیں اس کے لیے، بین چیز قبرستانوں کی بات ہے،
کہ 2 کروڑ रुपए نکالے گئے ہیں تاکہ قبرستانوں کو کی مٹی بھرائی کی جائے, وہاں پہ جو مسائل ہیں وہ کم. تو اس حوالے سے کیا کوئی مٹی ڈالی گئی ہے کوٹلی امام حسین میں؟ اگر آپ تھوڑا سا زحمت کریں 2 قدم آگے چلے جائیں, مجھے وہ لوڈر تو بہت بڑا ہے, ایک چھوٹی سی وہ ٹرالی نہیں ہوتی, ایک مجھے وہ دکھا دیں 2 کروڑ میں سے وہ اگر آ کر مٹی کی یہاں پھینک دی گئی ہو تو میں پھر بھی ان کو ایڈمنسٹریٹر صاحب کو سلوٹ کروں گا. دیکھیں اگر وہ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وہ پڑھتے ہیں تو میرا خیال میں کہ اس کا گھر ہی پھر جہنم ہے, کیونکہ وہ جب کلمہ بھی پڑھ رہے ہیں اور کام وہ کیا کر رہے ہیں کہ میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ مردوں کو سودا کر رہے ہیں, کفن بیچ رہے ہیں. تو ایسا کم از کم جو کلمہ پڑھتا ہے اس کا ذہن ایکسیپٹ نہیں کرتا اس بات کو کہ میں یہ فنڈ بھی اپنی جیب میں ڈال دوں اور وہ فنڈ بھی اپنی جیب میں ڈال دوں. لیکن یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ پھر مسلمان ہی نہیں ہے. تو اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ کون لوگ ہیں جو قبرستانوں کے نام پہ کروڑوں روپے ہڑپ کر رہے ہیں؟ ان کے احتساب کون کرے گا؟ یہ سوالیہ نشان ہے انتظامیہ کے لیے اور منتخب ممبران اسمبلی کے لیے بھی. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.